السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزشتہ خطبات میں حضرت عمر پچھلے خطبات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن ہو رہا تھا اور غزوات اور سرایا کا ورنن تھا۔ غزوہ حمراء الاسد اس کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے اور کفار نے مکہ کی راہ لی، پرنتو آپ کو قریش کے پناہ لشکر کی سوچنا ملی تو آپ صحابہ کے ساتھ حمراء الاسد کے استھان تک تشریف لے گئے۔ حمراء الاسد مدینہ سے 8 میل کی دوری پر ایک استھان ہے۔ اس غزوہ کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو لکھا ہے وہ اس پرکار ہے، کچھ بھاگ ورنن کرتا ہوں کہ بظاہر لشکر قریش نے مکہ کی راہ لی تھی۔ یہ انومان تھا کہ ان کا یہ کار مسلمانوں کو لاپرواہ کرنے کے ادیشیہ سے نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک لوٹ کر مدینہ پر آکرمن کر دیں۔ اسی لیے رات کو مدینہ میں پہرا کی ویوستھا کی گئی تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی وشیشتا سے سمست رات صحابہ نے پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ انومان کیول خیالی نہ تھا، کیونکہ فجر کی نماز سے پورو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچنا پہنچی کہ قریش کا لشکر مدینہ سے کچھ میل کی دوری پر آ کر ٹھہر گیا ہے، اور سردار قریش میں یہ بات سرگرم جاری ہے کہ اس فتح سے لابھ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ مدینہ پر آکرمن کر دیا جائے۔ اور کچھ قریش ایک دوسرے کو طعنہ دے رہے ہیں کہ نہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور نہ مسلمان مہیلاؤں کو لونڈیاں غلام بنایا، اور نہ ان کے دھن اور وستوؤں پر قبضہ کیا، بلکہ جب تم ان پر غالب آئے اور تمہیں یہ افسر ملا کہ تم ان کو ختم کر دو تو تم انہیں یوں ہی چھوڑ کر واپس چلے آئے تاکہ وہ پھر زور پکڑ جائیں۔ اطے اب بھی افسر ہے، واپس چلو اور مدینہ پر آکرمن کر کے مسلمانوں کی جڑ کاٹ دو۔ ایک گروہ وہ یہ کہتا تھا کہ جو کچھ ہو گیا ہے اسے غنیمت جانو اور مکہ واپس لوٹ چلو، ایسا نہ ہو کہ یہ پرسدھی جو حاصل ہوئی ہے تھوڑی سی جنگ جیتنے کی یہ بھی کھو بیٹھو اور یہ وجے پراجے کی اوستھا میں بدل جائے۔ لیکن انتتہ جو شعلے لوگوں کی رائے غالب آئی جو شیلے لوگوں کی رائے غالب آئی اور قریش مدینہ کی طرف لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان باتوں کی سوچنا ہوئی تو آپ نے ترنت گھوشنا فرمائی کہ مسلمان تیار ہو جائیں، پرنتو ساتھ ہی یہ آدیش بھی دیا کہ ان لوگوں کے اترکت جو عہد میں شریک ہوئے تھے اور کوئی ہمارے ساتھ نہ نکلے۔
یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کے اس مشورہ کی سوچنا پراپت ہوئی تو آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بلایا اور انہیں معاملے سے اوگت فرمایا۔ دونوں نے مشورہ دیا کہ دشمن کا پیچھے جانا چاہیے۔ چنانچہ احد کے مجاہدین یودھاؤں میں جن میں سے اکثر گھائل تھے اپنے زخموں کو باندھ کر اپنے آقا کے ساتھ ہو لیے، اور لکھا ہے کہ اس اوسر پر مسلمان ایسی خوشی اور جوش کے ساتھ نکلے کہ جیسے کوئی وجئی لشکر کے بعد دشمن کا پیچھا کرنے میں نکلتا ہے۔ 8 میل کی دوری طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد میں پہنچے۔ اب چونکہ شام ہو چکی تھی، آپ نے یہیں ڈیرا ڈالنے کا آدیش دیا اور فرمایا کہ میدان میں وبھن ستھانوں پر آگ روشن کر دی جائے۔ اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے حمراء الاسد کے میدان میں 500 آگیں شعلہ زن ہو گئیں، جو ہر دور سے دیکھنے والے کے دل کو پربھاوت کرتی ہیں۔ شاید اسی اوسر پر قبیلہ خزاع کا ایک مشرک رئیس موبد نامی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے مرتکوں کے سمبندھ میں اظہار ہمدردی کی اور پھر اپنے راستے پر روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب وہ ستھان روہا میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، قریش کا لشکر وہاں ڈیرا ڈالے پڑا ہے اور مدینہ کی طرف واپس چلنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس کے ترنت بعد ابو سفیان کے پاس گیا اور اسے جا کر کہنے لگا کہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ اللہ کی قسم میں تو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو حمراء الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں، اور ایسا روب لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور احد کی شکست اور پراجے میں ان کو اتنا جوش ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی بھسم کر جائیں گے۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں پر اس کے بعد ان باتوں سے ایسا روب پڑا کہ وہ مدینہ کی طرف لوٹنے کا نرنے چھوڑ کر ترنت مکہ کی طرف بھاگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر قریش کی اس طرح بھاگ نکلنے کی سوچنا پراپت ہوئی تو آپ نے خدا کا شکر کیا اور فرمایا کہ یہ خدا کا بھے ہے جو اس نے کفار کے دلوں پر ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ نے حمراء الاسد میں 2-3 دن قیام کیا۔ غزوہ بنو مستلق شعبان 5 ہجری میں ہوا۔ اسے غزوہ مرسی بھی کہتے ہیں۔ اس کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ قریش کا ورود دن بدن اتیادک بھیانک اوستھا اختیار کرتا جاتا تھا۔ وہ اپنی کارے میں عرب کے بہت سے قبائل کو اسلام اور اسلام کے سنستھاپک کے ورد کر چکے تھے، لیکن اب ان کی دشمنی نے ایک نیا بھے پیدا کر دیا، اور وہ یہ کہ حجاز کے وہ قبائل جو مسلمانوں کے اچھے سمبند رکھتے تھے اب وہ قریش کے اپدرو سے مسلمانوں کے ورد اٹھنے شروع ہو گئے۔ اس معاملہ میں پہل کرنے والا پرسدھ قبیلہ بنو خزاع تھا، جن کی ایک شاخ بنو مستلق نے مدینہ کے ورد آکرمن کرنے کی تیاری آرمبھ کر دی، اور ان کے رئیس حارث بن ابی زرار نے اس علاقے کے دوسرے قبائل میں دورہ کر کے کچھ اور قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس گھٹنا کی سوچنا ملی تو آپ نے اور احتیاط کے ساتھ اپنے ایک صحابی بریدہ بن حسیب نامی سے پوچھنے کے لیے پتہ کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ فرمایا، اور ان کو آدیش دیا کہ بہت جلد واپس آ کر واستوکتا سے آپ کو سوچت کریں۔ بریدہ گئے تو دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا اجتماع ہے اور نہایت زور شور سے مدینہ پر آکرمن کی تیاری ہو رہی ہے۔ انہوں نے ترنت واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنا دی۔ آپ نے اپنی عادت کے انوسار مسلمانوں کی تیاری کے طور پر دریائے بنو مستلق کے طور پر جانے کی تحریک فرمائی
اور بہت سے صحابہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے، بلکہ ایک بڑا گروہ منافقین کا بھی جو اس سے پہلے اتنی سنکھیا میں کبھی شامل نہیں ہوئے تھے وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ابو ذر غفاری یا کچھ روایت کی روح سے زید بن حارثہ کو مدینہ کا امیر نردھارت کر کے اللہ کا نام لیتے ہوئے شعبان 5 ہجری میں مدینہ سے نکلے۔ فوج میں کیول 30 گھوڑے تھے، جبکہ اونٹوں کی سنکھیا کسی قدر ادھک تھی، اور انہی گھوڑوں اور اونٹوں پر مل جل کر مسلمان باری باری سوار ہوتے تھے۔ راستے میں مسلمانوں کو کفار کا ایک جاسوس مل گیا، جسے انہوں نے پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں حاضر کیا، اور آپ نے اس کی جانچ کے بعد کہ وہ واقعی جاسوس ہے اس سے کفار کے سمبند میں کچھ حالات اتیادی پوچھنے چاہے، پرنتو اس نے بتانے سے انکار کیا، اور چونکہ اس کا رویہ مشتبہ تھا، اس لیے جو پرچلت قانون تھا جنگ کے ادھین قانون، جنگ جو تھا اس کے ماتحت حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد لشکر اسلام آگے بڑھا۔ بنو مستلق کو جب مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ہوئی اور یہ خبر بھی پہنچی کہ ان کا جاسوس مارا گیا ہے تو وہ بہت بھے بھیت ہوئے، کیونکہ اصل ادیشیہ یہ تھا کہ کسی طرح مدینہ پر اچانک آکرمن کرنے کا افسر مل جائے، پرنتو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی وجہ سے ان کو لینے کے دینے پڑ گئے، اتہ وہ بھے بھیت ہو گئے، اور انیہ قبائل جو ان کی سہایتا کے لیے ان کے ساتھ اکتر ہوئے تھے وہ تو خدائی اچھا کے ادھین کچھ ایسے بھے بھیت ہوئے کہ ترنت ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، پرنتو خود بنو مستلق کو قریش نے مسلمانوں کی دشمنی کا ایسا نشہ پلا دیا تھا کہ وہ پھر بھی جنگ کے ارادے سے نہیں رکے، اور پوری تیاری کے ساتھ اسلامی لشکر کے مقابلہ کے لیے تیار رہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرسی میں پہنچے، جس کے قریب بنو مستلق کا قیام تھا، جو سمندر کے کنارے کے قریب مکہ اور مدینہ کے مدھے ایک ستھان کا نام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا ڈالنے کا آدیش دیا اور لائنیں بنائیں، اور جھنڈوں کی تقسیم اتیادی کے بعد آپ نے حضرت عمر کو آدیش دیا کہ آگے بڑھ کر بنو مستلق میں یہ گھوشنا کریں کہ یدی اب بھی وہ اسلام کی دشمنی سے پیچھے نہ ہٹے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو سویکار کر لیں تو ان کو امن دیا جائے گا، کہ یدی اب بھی وہ اسلام کی دشمنی سے پیچھے ہٹ جائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو سویکار کر لیں تو ان کو امن دیا جائے گا اور مسلمان واپس لوٹ جائیں گے، پرنتو انہوں نے سختی کے ساتھ انکار کیا اور جنگ کے واسطے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا تیر جو اس جنگ میں چلایا گیا وہ انہی کے آدمی نے چلایا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ اوستھا دیکھی تو آپ نے بھی صحابہ کو لڑنے کا آدیش دیا۔ جنگ انہوں نے شروع کر دی تھی، دوسروں نے، ورودھیوں نے، دشمنوں نے۔ تھوڑی دیر تک فریقین کے مدھے خوب تیز تیر اندازی ہوئی، جس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترنت دھاوا کر دینے کا آدیش دیا، ایک دم حملہ کر دو۔ اس اچانک دھاوے کے نتیجہ میں کفار کے پاؤں کھڑ گئے، پرنتو مسلمانوں نے ایسی ہوشیاری کے ساتھ ان کا گھیرا ڈالا کہ ساری کی ساری قوم گھر جانے کے بعد ہتھیار ڈالنے پر ووش ہو گئی، اور کیول 10 کفار ایک مسلمان کے قتل پر اس جنگ کا جو ایک بھیاوہ صورت تھی انت ہو گیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں سیرت خاتم النبیین میں کی اس افسر پر یہ ورنن کرنا بھی آوشک ہے۔ اس غزوہ کے سمبند میں بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر ایسے وقت پر آکرمن کیا تھا کہ وہ غفلت کی حالت میں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، پرنتو غور سے دیکھا جاوے تو یہ روایت اتہاسکاروں کی روایت کے ورد نہیں ہے، بلکہ واستو میں 2 روایتیں 2 وبھن وقتوں سے سمبند رکھتی ہیں۔ ایک واقعہ اس پرکار ہے کہ جب اسلامی لشکر بنو مستلق کے قریب پہنچا
تو اس سمے چونکہ یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمان بالکل قریب آ گئے ہیں، انہیں اسلامی لشکر کی سوچنا اوشیہ ہو چکی تھی اور شانتی کے ساتھ ایک بے ترتیبی کی حالت میں پڑے تھے۔ اس اوستھا کی طرف بخاری کی روایت میں بھی سنکیت ہے۔ لیکن جب ان کو مسلمانوں کے پہنچنے کی سوچنا ہوئی تو وہ اپنے مستقل سابقہ تیاری کے انوسار ترنت صف بند ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ وہ اوستھا ہے جس کا ورنن اتہاس کاروں نے کیا ہے، اور اس مت بھید کی یہی تشریح علامہ ابن حجر اور کچھ دوسرے محققین نے کی ہے، اور یہی صحیح معلوم ہوتی ہے۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر ایک واقعہ بھی ہوا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اس کی حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، ارتھات غزوہ بنو مستلق کے مہاجروں میں سے کسی آدمی نے انصار میں سے کسی آدمی کی پیٹھ پر مارا۔ انصاری نے کہا ہے انصار، اور مہاجر نے کہا ہے مہاجرو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارتھات دونوں نے سہایتا کے لیے اپنے لوگوں کو بلایا، انصار نے بھی مہاجروں نے بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ پہنچا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی آوازیں کیسی ہیں؟ جب آپ نے سنا یہ شور، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مہاجروں میں سے ایک آدمی نے انصار میں سے ایک آدمی کی پیٹھ پر مارا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دو، یہ گندی بات ہے، یہ فضول باتیں نہ کیا کرو، ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑے شروع کر دو۔ جب عبداللہ بن ابی نے یہ سنا، وہ بھی ساتھ تھا وہاں، تو اس نے کہا کہ انہوں نے تو ایسا کر لیا کہ ایک مہاجر نے انصار کی کمر پر مارا، چاہے ایک تھپڑ ہی مارا ہو، 2 تھپڑ ہی مارے ہوں، لیکن اللہ کی قسم یدی ہم مدینہ کی طرف لوٹتے، اوشیہ سماننیے ویکتی، نعوذ باللہ ذلیل ترین ویکتیوں کو وہاں سے باہر نکال دے گا۔ حضرت عمر نے نویدن کیا، یا رسول اللہ، مجھے آگیا دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے دو، لوگ یہ باتیں نہ کرنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اس افسر کی تفصیل سیرت خاتم النبیین میں اس پرکار ورنن ہوئی ہے۔ یہ میں چھوڑتا ہوں، پہلے بھی ورنن کر چکا ہوں۔ بہرحال عبداللہ بن ابی کی آخری زمانے کی حالت کا ورنن کرتے ہوئے سیرت ابن حشام میں لکھا ہے کہ اس کے بعد عبداللہ بن ابی جب کوئی ایسی ویسی بات کہتا، اسی کی قوم اس کو سست کہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی حالت کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ ہے عمر، جس دن تم نے مجھ سے اس کے قتل کرانے کے واسطے کہا تھا، اجازت مانگی تھی میں قتل کر دوں، یدی میں اس کو قتل کرا دیتا تو لوگ ناک منہ چڑھاتے، اور اب اگر انہی لوگوں کو، یہی لوگ جو ناک منہ چڑھانے والے تھے، لیکن اب اگر انہی لوگوں کو میں اس کے قتل کا آدیش دوں تو وہ سوئم اس کو قتل کر دیں گے، اور وہی جو اس کے حمایتی تھے آج دیکھو صبر کی وجہ سے اور حالات سامنے آنے کی وجہ سے ان کے ورد ہو گئے ہیں، اور یہ قتل بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے جان لیا کہ نسندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات برکت کے لحاظ سے میری بات سے بہت مہان تھی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے تو حضرت عمر نے نویدن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں ان کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں۔ فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے کا پورنتا مناہی فرما دی تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانی بند کر دی تھی۔ ابو سلمہ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب غزوہ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے تو عصر کی نماز بھی نہیں ملی، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے بھی نہیں پڑھی۔ اس پر ہم اٹھ کر بطحان کی طرف گئے۔ بطحان بھی ایک وادی ہے مدینہ کی وادیوں میں سے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا اور سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس بارے میں یہ بحث چلتی ہے کہ غزوہ خندق کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے تھے۔ اس بارے میں وبھن روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جابر نے ورنن کیا کہ حضرت عمر خندق کے دن ان کافروں کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا مجھے عصر کی نماز نہیں ملی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا ہوگا۔ کہتے تھے اس پر ہم بطحان میں اتر گئے۔ انہوں نے سورج غروب ہونے کے بعد نماز پڑھی، پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ یہ بھی بخاری میں ہی روایت ہے، ارتھات پہلی میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ پھر حضرت علی نے ورنن کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے افسر پر فرمایا اللہ ان کافروں کے لیے ان کے گھر اور ان کی قبریں آگ سے بھر دے۔ انہوں نے ہمیں ویست رکھا اور بیچ کی نماز ارتھات مدھے کی نماز کا افسر نہیں دیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ پھر ابو عبیدہ بن عبداللہ اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ خندق کے دن، یہ حضرت علی کی روایت بھی بخاری کی ہے، یہ روایت کرتے ہیں کہ خندق کے دن مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازوں سے روکے رکھا، یہاں تک کہ رات کا حصہ جتنا اللہ نے چاہا گزر گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت بلال کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے اقامت کا ارشاد فرمایا اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کا ارشاد فرمایا اور عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کا ارشاد فرمایا اور مغرب کی نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کا ارشاد فرمایا اور عشاء کی نماز پڑھائی۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان سمست روایات کو کمزور ٹھہراتے ہوئے کیول ایک روایت کو صحیح قرار دیا ہے، جس میں عصر کی نماز عام طور پر تنگ وقت میں پڑھنے کا ورنن ہے۔ اس لیے جنگ خندق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا کرنے پر پادری فتح مسیح کے آروپ کا اتر دیتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ شیطانی وسوسہ خندق کھودنے کے وقت 4 نمازیں قضا کی گئیں۔ اول آپ لوگوں کے گیان تو یہ ہے کہ قضا کا شبد پریوگ کیا ہے۔ اے نادان، قضا نماز ادا کرنے کو کہتے ہیں، چھوڑنے کو نہیں کہتے۔ ترک نماز کا نام قضا کداپی نہیں ہوتا۔ یدی کسی کے نماز ترک ہو جائے، چھوٹ جائے تو اس کا نام فوت ہے، یعنی نماز فوت ہو گئی۔ اس لیے ہم نے 5000 روپے کا وگیاپن دیا تھا کہ ایسے بے وقوف بھی اسلام پر آروپ لگاتے ہیں جن کو ابھی تک قضا کے ارتھ بھی معلوم نہیں۔ جو ویکتی شبدوں کو بھی اپنے افسر پر پریوگ نہیں کر سکتا، وہ نادان کب یہ بدھی رکھتا ہے کہ امور دقیقہ باریک رہسیوں پر نکتہ چینی کر سکے۔ باقی رہا یہ کہ خندق کھودنے کے وقت 4 نمازیں اکتر کی گئیں۔ اس بے وقوفانہ وسوسہ کا اتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں حرج نہیں ہے، ارتھات ایسی سختی نہیں جو انسان کی تباہی کا کارن ہو۔ اس لیے اس نے آوشکتاؤں کے وقت اور بلاؤں کی حالت میں نمازوں کے جمع کرنے اور قصر کرنے کا آدیش دیا ہے، پرنتو اس استھان پر ہماری کسی معتبر حدیث میں 4 نمازیں جمع کرنے کا ورنن نہیں ہے، بلکہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ واقعہ کیول یہ ہوا تھا کہ ایک نماز یعنی صلاۃ العصر عام طور پر نماز سے تنگ وقت میں ادا کی گئی۔ اگر آپ اس وقت ہماری نماز سامنے ہوتے تو ہم آپ کو ذرا بٹھا کر پوچھتے۔ یہ ورودھی کو سمبودھت کر کے فرما رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ سرو سہمت روایت ہے کہ 4 نمازیں فوت ہو گئی تھیں۔ 4 نمازیں تو سوئم شرع کی روح سے جمع ہو سکتی ہیں، ارتھات ظہر، عصر اور مغرب عشاء۔ ہاں، ایک روایت ضعیف میں ہے کہ ظہر، عصر اور مغرب کا عشاء اکٹھی کر کے پڑھی گئی تھیں، لیکن دوسری صحیح حدیث اس کو رد کرتی ہے اور کیول یہی پرمانت ہوتا ہے کہ عصر تنگ وقت میں پڑھی گئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے سمبندھ میں حضرت عمر کے کردار کے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا
تاکہ وہ انہیں مکہ بھیجیں اور وہ اشراف قریش کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، ہے رسول اللہ، مجھ کو قریش سے اپنی جان کا بھے ہے، کیونکہ وہ میرے ان سے عداوت کے حال سے اوگت ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ میں کتنا دشمن ہوں قریش کا۔ جس قدر ان پر سختی کرتا ہوں، میری قوم بنو عدی بن کعب میں سے بھی کوئی مکہ میں نہیں ہے جو مجھے بچائے، اس لیے انہوں نے کچھ تھوڑا سا بھے پرکٹ کیا۔ ایک روایت کے انوسار حضرت عمر نے اس افسر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں یہ بھی نویدن کیا، اے رسول اللہ، یدی آپ پسند فرماتے ہیں تو میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ حضرت عمر نے اور نویدن کیا کہ میں آپ کو ایسا ویکتی بتاتا ہوں جو قریش کے نکٹ مجھ سے ادھک سمانت، ارتھات حضرت عثمان بن عفان۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلوایا اور ابو سفیان اور انیہ ویکتی قریش کے پاس اور انیہ اشراف قریش کے پاس بھیجتا اور انیہ لوگوں کو قریش کے پاس بھیجا تاکہ عثمان ان کی خبر دیں کہ حضور جنگ کے واسطے نہیں آئے، آپ کیول درشن کعبہ اور اس کی پوترتا کے سمان کی خاطر پدھارے ہیں۔ یہ وستار اس کی حضرت عثمان کے وشے میں ورنن ہو چکا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی جا رہی تھیں تو اس مدِ قریش مکہ نے سفیر سہیل بن عمر کا لڑکا جو ابو جندل بیڑیوں اور ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا اس مجلس میں گرتا پڑتا آ پہنچا۔ اس نوجوان کو مکہ والوں نے مسلمان ہونے پر قید کر لیا تھا اور اتیادک عذاب میں گرفتار کر رکھا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اس قدر قریب تشریف لائے ہوئے ہیں تو وہ کسی طرح مکہ والوں کی قید سے چھوٹ کر اپنی بیڑیوں میں جکڑا ہوا گرتا پڑتا حدیبیہ میں پہنچ گیا، اور سنیوگ سے پہنچا بھی اس وقت جبکہ اس کا باپ معاہدہ کی یہ شرط لکھ رہا تھا کہ ہر ویکتی جو مکہ والوں میں سے مسلمانوں کی طرف آئے، وہ خواہ مسلمان ہی ہوا ہو، اسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ ابو جندل نے گرتے پڑتے اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے لا ڈالا اور دردناک آواز میں پکار کر کہا کہ ہے مسلمانہ، مجھے کیول اسلام کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ مسلمان اس درشے کو دیکھ کر تڑپ اٹھے، پرنتو سہیل بھی اپنی ضد پر اڑ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یہ پہلی مانگ ہے جو میں اس معاہدے کے انوسار آپ سے کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ابو جندل کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو معاہدہ پون کو نہیں پہنچا، ابھی تو بات ہو رہی ہے، کوئی فائنل تو نہیں ہوا۔ سہیل نے کہا، یدی آپ نے ابو جندل کو نہ لوٹایا تو پھر اس معاہدے کی کارروائی ختم سمجھی جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ختم کرنے کے لیے معاملہ کو کہ آؤ جانے دو اور ہمیں احسان مروت کے طور پر ہی ابو جندل کو دے دو۔ سہیل نے کہا، نہیں یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، سہیل ضد نہ کرو، میری یہ بات مان لو۔ سہیل نے کہا، میں یہ کداپی نہیں مان سکتا۔ اس افسر پر ابو جندل نے پھر پکار کر کہا کہ ہے مسلمانوں، کیا تمہارا ایک مسلمان بھائی اس طرح اس شدید عذاب کی حالت میں مشرکوں کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا؟ یہ ایک وچتر بات ہے کہ اس وقت ابو جندل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل نہیں کی بلکہ عامت المسلمین سے اپیل کی، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہ کتنا ہی درد ہو، آپ کسی صورت میں معاہدہ کی کارروائی میں روک نہیں پیدا ہونے دیں گے، پرنتو شاید عامت المسلمین سے وہ یہ آشا رکھتا تھا کہ وہ شاید غیرت میں آ کر اس وقت جب کہ ابھی معاہدہ کی شرطیں لکھی جا رہی تھیں کوئی ایسا رستہ نکال لیں جس میں اس کی رہائی کی صورت پیدا ہو جائے، پرنتو چاہے کیسے ہی جوش میں تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا کے ورود کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت خاموش رہ کر ابو جندل سے دردمندانہ شبدوں میں فرمایا، ہے ابو جندل، صبر سے کام لو اور خدا کی طرف نظر رکھو، خدا تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ کے دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے اوشیہ سوئم کوئی راستہ کھول دے گا، لیکن ہم اس وقت ووش ہیں،
کیونکہ مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ کی بات ہو چکی ہے اور ہم اس معاہدہ کے ورد کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ مسلمان یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور مذہبی غیرت سے ان کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، پرنتو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سہم کر خاموش تھے۔ انتہا حضرت عمر سے نہ رہا گیا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کانپتی ہوئی آواز میں فرمایا کہ کیا آپ خدا کے برحق رسول نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اوشیہ ہوں۔ عمر نے کہا کیا ہم حق پر نہیں، ہمارا دشمن جھوٹ پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اوشیہ ایسا ہی ہے۔ عمر نے کہا تو پھر ہم اپنے سچے دین کے معاملہ میں یہ اپمان کیوں برداشت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی حالت کو دیکھ کر سنکشیپ شبدوں میں فرمایا دیکھو عمر، میں خدا کا رسول ہوں اور میں خدا کی اچھا کو جانتا ہوں، اس کے خلاف نہیں چل سکتا، اور وہی میرا سہایک ہے، ارتھات اللہ تعالیٰ ہی میرا سہایک ہے۔ پرنتو حضرت عمر کے سوباب کا سمندر ہر سمے بڑھتا جا رہا تھا۔ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے اوشیہ کہا تھا، پرنتو یہ کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ طواف اوشیہ اسی سال ہوگا؟ عمر نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا تو پھر پرتیکشا کرو، تم انشاءاللہ اوشیہ مکہ میں داخل ہوگے اور کعبہ کا طواف کرو گے۔ پرنتو اس جوش کے عالم میں حضرت عمر کی تسلی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص روب تھا، اس لیے حضرت عمر وہاں سے ہٹ کر حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی جوش کی باتیں کیں۔ حضرت ابوبکر نے بھی اس قسم کا اتر دے کر، پرنتو ساتھ ہی حضرت ابوبکر نے نصیحت کے رنگ میں فرمایا دیکھو حضرت عمر، سنبھل کر رہو، اور رسول خدا کے روب پر جو ہاتھ تم نے رکھا ہے اسے ڈھیلا نہ ہونے دو، اور رسول خدا کے ہاتھ پر جو ہاتھ تم نے رکھا ہے اسے ڈھیلا نہ ہونے دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ ویکتی جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے بہرحال سچا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے جوش میں یہ ساری باتیں کہہ تو گیا، پرنتو بعد میں مجھے اتیادک شرمندگی ہوئی اور میں توبہ کے رنگ میں اس کمزوری کے پربھاو کو دھونے کے لیے بہت سی نفلی اعمال بجا لایا، ارتھات صدقے کیے، روزے رکھے، نفلی نمازیں پڑھیں، غلام آزاد کیے، تاکہ میری اس کمزوری کا داغ دھل جائے۔ ایک بھاشن حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے جلسہ اپنی خلافت سے پہلے کی تھی، جلسے پہ تقریر کیا کرتے تھے، اس کا اس افسر میں ایک حصہ میں ورنن کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سندے نہیں کہ درد اور پیڑا کی وہ چیخ جو پرشن بن کر حضرت عمر کے ہردے سے نکلی دوسرے بہت سے سینوں میں گھٹی ہوئی تھی، جبکہ اس میں کوئی سندے نہیں کہ جن بھاوناؤں کو حضرت عمر نے بھاشا دی وہ کیول ایک عمر ہی کی بھاونائیں نہیں بلکہ اوروں کی بھی تھی، اور سینکڑوں سینوں میں اس قسم کے وچار جوش مار رہے تھے، لیکن حضرت عمر نے جو ان کے اظہار کا ساحس، یہ ایک ایسی چوک ہو گئی کہ اس کے بعد پھر حضرت عمر اس پر شرمندہ رہے، بہت روزے رکھے، بہت عبادتیں کی، بہت صدقات دیے اور استغفار کرتے ہوئے سجدہ گاہوں کو گیلا کیا، لیکن شرمندگی کی پیاس نہ بجھی۔ حدیبیہ کی بے چینی تو عارضی تھی، جسے بہت جلد آسمان سے نازل ہونے والی رحمتوں نے سکون میں بدل دیا، پرنتو وہ بے چینی جو اس بے صبری کے پرشن نے حضرت عمر کے دل میں پیدا کی، وہ ایک سدیو کی بے چینی بن گئی جس نے کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ سدیو حسرت سے یہی کہتے رہے کہ کاش میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پرشن نہ کیا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ بارہا میں سوچتا تھا کہ مرتیو کے بستر پر انتم سانسوں میں حضرت عمر جب لل اعلیٰ ولاعلیٰ کا ورد کر رہے تھے کہ ہے خدا میں تجھے اپنی نیکیوں کا بدلہ نہیں مانگتا، میری غلطیاں معاف کر دے، سب غلطیوں سے بڑھ کر اس میں ایک غلطی کا سوال آپ کو بے چین کیے ہوئے ہوگا جو میدان حدیبیہ میں آپ سے سرزد ہوئی۔ صلح نامہ کی تحریر کے دوران صحابہ کی بے چینی
اور دل ٹوٹنے کا عالم دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہردے کی اوستھا کا راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی آقا اور بے حد محبت کرنے والے رفیق کے اتیرکت اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن ان 3 سادہ سے جملوں میں جو عمر کے اتر میں آپ کی زبان مبارک سے نکلے، آپ نے غور کرنے والوں کے لیے بہت کچھ فرما دیا۔ صلح حدیبیہ کے افسر پر مسلمان اور قریش کے مدے جو معاہدہ ہوا اس پر حضرت عمر کے بھی ہستاکشر تھے۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اس معاہدے کی 2 نقلیں کی گئیں اور بطور گواہ کے فریقین کے اتیادھک سمانت اسنکھے لوگوں نے اس پر دستخط کیے۔ مسلمانوں کی طرف سے دستخط کرنے والوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ تھے۔ معاہدے کی تکمیل کے بعد سہیل بن عمر اور معاہدہ کی ایک نقل لے کر مکہ کی طرف واپس لوٹ گیا اور دوسری نقل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی۔ صلح حدیبیہ سے واپسی کے بارے میں لکھا ہے، سیرت خاتم النبیین میں کہ قربانی اتیادی سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف واپسی کا آدیش دیا۔ اس وقت آپ کو حدیبیہ میں آئے کچھ کم 20 یوم ہو چکے تھے۔ جب آپ واپسی سفر میں اصفہان کے قریب قرع الغمیم میں پہنچے، اصفہان مکہ سے 103 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور قرع الغمیم اصفہان سے 8 میل کی دوری پر ایک وادی ہے، اور یہ رات کا وقت تھا تو اعلان کرا کے صحابہ کو جمع کروایا۔ آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی سب چیزوں سے بہت زیادہ پریہ ہے، اور وہ یہ ہے سورہ فتح کے بارے میں، انا فتحنا لک فتحا مبین لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیم وینصرک اللہ نصرا عزیز۔ اور سورہ فتح کی یہ 2 سے 4 آیتیں ہیں، پھر اسی طرح چلتا ہے، اور آخر 28ویں آیت یہ ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ ارتھات ہے رسول، ہم نے تمہیں ایک مہان فتح پردان کی ہے تاکہ ہم تیرے لیے ایسے دور کا آرمبھ کرا کر دیں جس میں تیری اگلی اور پچھلی سب کمزوریوں پر مغفرت کا پردہ پڑ جائے، تا خدا اپنی نعمت کو تجھ پر پورن کرے اور تیرے لیے سفلتا کے سیدھے راستے کھول دے، اور تیری آوشکتاؤں کو خدا تعالیٰ تیری زبردست سہایتا فرمائے گا۔ حق یہ ہے کہ خدا نے اپنے رسول کی اس وپن کو پورا کر دیا جو اس نے رسول کو دکھایا تھا، کیونکہ اب تم انشاءاللہ وش امن کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہوگے اور قربانیوں کو خدا کی راہ میں پیش کر کے اپنے سر کے بالوں کو منڈواؤ گے یا کترواؤ گے، اور تم پر کوئی بھے نہیں ہوگا۔ ارتھات یدی تم اس ورش مکہ میں داخل ہو جاتے تو یہ داخلہ امن کا نہ ہوتا بلکہ جنگ اور خون ریزی کا داخلہ ہوتا، پرنتو خدا نے خواب میں امن کا داخلہ دکھایا تھا، اس لیے خدا نے اس ورش معاہدہ کے نتیجہ میں امن کی صورت پیدا کر دی، اور اب عنقریب تم خدا کی دکھائی ہوئی خواب کے انوسار امن کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ اس لیے ایسا ہی ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت صحابہ کو سنائی تو چونکہ کچھ صحابہ کے دل میں ابھی تک صلح حدیبیہ کی تلخی باقی تھی، وہ حیران ہوئے کہ ہم تو بظاہر ناکام ہو کر واپس جا رہے ہیں، تو خدا ہمیں فتح کی مبارکباد دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ جلد باز صحابہ نے اس قسم کے شبد بھی کہے کہ کیا یہ وجہ ہے کہ ہم طواف بیت اللہ سے ونچت ہو کر واپس جا رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ایک چھوٹی سی تقریر میں جوش کے ساتھ فرمایا کہ یہ بیہودہ آروپ ہے کیونکہ غور کیا جائے
تو واقعی حدیبیہ کی صلح ہمارے لیے ایک بڑی بھاری وجے ہے۔ قریش جو ہمارے ورد میدان جنگ میں اترے ہوئے تھے، انہوں نے سوئم جنگ چھوڑ کر امن کا معاہدہ کر لیا اور اگلے ورش ہمارے لیے مکہ کے دروازے کھول دینے کا وعدہ کیا، اور ہم امن اور سلامتی کے ساتھ مکہ والوں کے اپدرووں سے سرکشت ہو کر آئندہ وجے کی خوشبو پاتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ اتح نسندے یہ ایک مہان وجے ہے۔ کیا تم لوگ ان درشیوں کو بھول گئے کہ یہی قریش اور احد اور احزاب کی جنگوں میں کس طرح تمہارے ورد چڑھائیاں کر کر کے آئے تھے، اور یہ زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی تھی، اور تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آتے تھے، پرنتو آج یہی قریش تمہارے سامنے امن کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سمجھ گئے۔ جہاں تک آپ کی نظر پہنچی ہے وہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچتی، پرنتو اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ واقعی یہ معاہدہ ہمارے لیے ایک بھاری وجے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر سے پہلے حضرت عمر بھی بڑے بے چینی میں تھے، اس لیے کہ وہ سوئم بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کی واپسی پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت یاترا میں تھے، اس وقت میں آپ کی سیوا میں حاضر ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمبودھت کر کے کچھ نویدن کرنا چاہا، پرنتو آپ خاموش رہے۔ میں نے 2 بار 3 بار عرض کیا، پرنتو آپ رواج کے انوسار خاموش رہے۔ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاموشی پر بہت دکھ ہوا، اور میں اپنے نفس میں یہ کہتا ہوا کہ عمر تو ہلاک ہو گیا۔ 3 دفعہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، پرنتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، اس لیے میں مسلمانوں کی جمعیت میں سب سے آگے نکل آیا اور اس دکھ میں بے چینی کھانے لگا کہ کیا بات ہے، اور مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی قرآنی آیت نازل نہ ہو جائے۔ اتنے میں کسی شخص نے میرا نام لے کر آواز دی کہ عمر بن خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرماتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بس ہو نہ ہو میرے متعلق کوئی قرآنی آیت نازل ہوئی ہے، چنانچہ میں گھبرایا ہوا جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں حاضر ہوا، سلام عرض کر کے آپ کے پہلو میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی سمجھ چیزوں سے پریے ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر نے نویدن کیا، ہے رسول اللہ، کیا یہ صلح واقعی اسلام کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، نسندے یہ ہماری وجہ ہے۔ اس پر حضرت عمر تسلی پا کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس تشریف لے گئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے افسر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے صلح کر لی، جس کی وجہ سے صحابہ کے اندر اس قدر بے چینی پیدا ہو گئی کہ حضرت عمر جیسا آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم طواف کعبہ کریں گے، یا کیا اسلام کے لیے غلبہ نردھارت نہیں تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے کہا، پھر ہم نے دب کر صلح کیوں کر لی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسندے خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم طواف کریں گے، پرنتو یہ نہیں کہا تھا کہ اسی ورش کریں گے۔ یہ ورنن ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ حضرت عمر کا ورنن آگے بھی چلتا جائے گا۔ اس وقت میں کچھ مرحومین کا ورنن کروں گا جن کے جنازے پڑھانے ہیں۔ اس میں سے پہلا ذکر ہے مکرم ملک محمد یوسف سلیم صاحب کا، جو انچارج تھے شعبہ زود نویسی کے۔ 86 ورش کی آیو میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے۔ انہوں نے 1952 میں احمدیت سویکار کی تھی۔ ان کے بڑے بھائی نے ان کو ریل میں نوکری دلوائی۔ وہاں سے اس وقت چیف انجینئر جو تھے میر حمید اللہ صاحب، وہ احمدی تھے۔ الفضل وہاں آیا کرتا تھا اور میر حمید اللہ صاحب تبلیغ بھی کرتے تھے۔ الفضل پڑھ کر یہ احمدی ہوئے۔ بہرحال جب ان کے گھر والوں کو پتہ لگا تو انہوں نے بڑا ڈرایا دھمکایا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں کہ احمدیت چھوڑ دو، لیکن انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، احمدیت کو نہیں چھوڑا۔ انتتہ جب بہت زیادہ بھے بڑھ گیا تو اس طرح جو چھوڑا گھر بار وہ اس طرح تھا کہ ان کی ماتا نے انہیں ایک دن کہا، رات کو اپنے بیٹوں سے چھپا کر کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور یہاں کبھی نہ آنا ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔
انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اسلامیات میں ماسٹرز کیا اور پھر 1958 میں جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا۔ 1963 میں جامعہ سے فارغ ہوئے۔ پھر ملک سیف الرحمان صاحب کے ساتھ مفتی سلسلہ تھے جو افتاء کے دفتر میں ان کا چین ہوا۔ 1967 میں ان کا تبادلہ زوید نویسی کے وبھاگ میں ہوا۔ جب مولانا محمد یعقوب طاہر صاحب انچارج زوید نویس کی وفات ہوئی تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ان کی جگہ رکھ لیا اپنے پاس۔ زوید نویسی کے شعبہ میں 1985 عیسوی تک یہ انچارج رہے۔ شعبہ زوید نویسی کے دفتر میں آپ کی ذمہ خلیفۃ المسیح کے خطبات، خطابات، پروگراموں کی رپورٹس، دورہ جات کی رپورٹس اتیادی تیار کرنے کا کام تھا۔ 1978 میں کسر صلیب کانفرنس جو لندن میں ہوئی تھی، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرکت کی تھی۔ اس میں بھی آپ حضور کے ساتھ تھے اور رپورٹ تیار کی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوانح فضل عمر کی تیاری میں بھی انہوں نے کافی سہایتا کی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ان کا بڑا حسن رنگ میں ورنن کیا ہوا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے 1983 میں آسٹریلیا، فیجی، سنگاپور کا دورہ کیا تو ملک یوسف سلیم صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے، اور ہجرت کے بعد خطبات آڈیو کیسٹ کی کاپیاں تیار کرنے کا کام انہوں نے بہت حسن رنگ میں کیا، اور سوئم نرنے فیصلہ آباد جا کے ایک جگہ کیونکہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کسی گھر میں جا کے یہ آڈیو کیسٹ تیار کرتے تھے اور پھر واپس لے کے آتے تھے۔ یہ مربی سلسلہ بھی رہے کچھ سال۔ فیلڈ میں طاہر فاؤنڈیشن میں خطبات طاہر پر کام کرنے کی ان کو توفیق ملی۔ پرائیویٹ سیکٹری میں شورا کی کارروائیاں لکھنے کی توفیق ملی۔ بہرحال ریٹائرمنٹ کے بعد ری امپلائی ہوتے رہے۔ پھر انہوں نے بیماری کی وجہ سے 2013 میں چھٹی لے لی۔ ان کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی شادی سے ان کی ایک پتری پیدا ہوئی، اس کے بعد ان کی پتنی فوت ہو گئیں۔ پھر دوسرے وواہ سے دوسرا وواہ ہوا جس سے 2 پتر اور 3 پتریاں ہیں۔ ان کی پتری قدسیہ محمود سردار کہتی ہیں کہ آپ نے ہمارے ابا نے اللہ سے تعلق جوڑا اور ہمارا اور ہمیں بھی تلقین اور بہت زیادہ ہمیں تلقین کی اس کی۔ نمازوں کی سختی سے پابندی کرواتے تھے، نماز لیٹ پڑھنے پر ناراض ہوتے تھے، تہجد میں بہت گریہ وزاری کرتے تھے، قرآن کریم کا ایک پارہ روزانہ پڑھتے تھے، اور بیماری میں بھی یہی تھا، پوچھتے رہتے تھے کہ نماز کا وقت ہوا کہ نہیں۔ بڑی فکر تھی ان کو نماز کی۔ خلافت سے محبت اور اطاعت انہوں نے ہم میں کوٹ کوٹ کے بھری۔ خلافت سے اتیادک پریم تھا، کہتے تھے اطاعت خلافت میں ہی ساری برکتیں ہیں۔ احمدیت کے لیے بڑی مشکلات برداشت کی۔ اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری ہیں۔ رشید طیب صاحب کہتے ہیں کہ خلافت ثالثہ کے زمانے میں مرزا سلیم صاحب شعبہ زوید نویسی میں آ گئے۔ اس شعبہ میں لمبا عرصہ سیوا کی توفیق ملی۔ تقاریر اتیادی کو لکھتے تھے، جماعتی اخبار الفضل کے لیے رپورٹیں تیار کرتے تھے، اتیادک ذمہ داری سے اور اتم ڈھنگ سے کام کرنے والے تھے۔ ساہتیہ کا معیار بھی ان کا اچ درجے کا تھا، اور جیسا کہ میں نے بتایا خلیفۃ المسیح ثالث اور خلیفۃ المسیح رابع کے ساتھ ان کو بیرونی قافلوں میں بھی افریقہ اور یورپ میں بھی جانے کا اوسر ملا۔ بڑے باریک بینی سے اپنا کام کیا کرتے تھے، ایک ایک شبد کو غور و فکر کے ساتھ ساودھان ہو کر لکھتے تھے اور دعا کر کے لکھتے تھے کہ کہیں اصل مفہوم میں سے کوئی فکرہ رہ نہ جائے۔ اور جب 2013 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے تب بھی شورا کی رپورٹ کی تیاری میں یدی کوئی کٹھنائی آ رہی ہو تو پرائیویٹ سیکٹری کے دفتر میں بھی آپ کو بلایا جاتا، ترنت تشریف لے آتے اور سدیو اس بات کا اظہار کرتے کہ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ میرے دماغ میں بھی ہمیشہ ان کے بارے میں یہی وچار ہے کہ ایک پرسکون ویکتتو جو اپنے کام میں مگن ہے۔ انہوں نے وقف کا بھی حق ادا کیا، خاموشی سے سارے کام کرنے والے تھے، کوئی مانگ نہیں کی، بڑی سادگی سے رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا وہوار فرمائے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ورنن ہے مکرم شعیب احمد صاحب وقف زندگی کا، جو بشیر احمد صاحب کالا خانہ درویش مرحوم کے بیٹے تھے۔ قادیان کے 56 ورش کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1987 میں سلسلہ کی ملازمت اختیار کر لی۔ صدر انجمن احمدیہ کے وبھن وبھاگوں میں بطور کارکن اور افسر اور ناظر خدمت بجا لاتے رہے۔
انچارج دفتر اولیاء اور جلسہ سالانہ احمدیہ اور ناظر بیت المال خرچ، ناظم وقف جدید مال، افسر جلسہ سالانہ، صدر خدام الاحمدیہ بھارت کے طور پر انہوں نے سیوا کی توفیق ملی۔ ان کا سیوا کا سمے 45 برس سے ادھک ہے۔ یہ بھی عبادت کی طرف ان کی بڑی توجہ تھی۔ نماز، تہجد اور نوافل کی ادائیگی میں بڑے نعمت تھے۔ خلافت کی اطاعت کا اچ معیار تھا۔ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جو بھی ہدایت آئے ترنت اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید کا گہرا علم تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے سلسلہ کی پستکوں کا بھی ادھین تھا۔ دینی معلومات بڑی وسیع تھی۔ ہر وشے پر تقریر کی پرتبھا تھی۔ انتہائی خوش اخلاق، ملنسار انصار تھے۔ ہر ورگ کے لوگوں سے پیار محبت کرنے والے وجود تھے۔ ضرورت مندوں اور ماتحتوں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ قادیان میں ہر شخص ان کی بڑی تعریف کر رہا ہے۔ بلند حوصلہ اور شکر گزار بھی تھے۔ مرحوم موسی تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے اترکت 2 بیٹے شامل ہیں۔ جلال الدین صاحب نیّر صدر انجمن احمدیہ قادیان کے داماد تھے۔ یہ رفیق بیگ صاحب ناظر بیت المال احمد قادیان لکھتے ہیں، ان کے ساتھ 18 برس مجلس خدام الاحمدیہ بھارت اور دفتر جلسہ سالانہ قادیان میں سیوا کا افسر ملا۔ آپ اپنے عملی نمونہ سے خدمت کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ جلسہ سالانہ کے دنوں میں بھی رات دن 4 بجے تک دفتر میں رہتے اور قیام گاہوں کا جائزہ لیتے۔ کہیں کمی بیشی نظر آتی تو ترنت جا کر اس کی درستی کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کا پورنتہ خیال رکھتے، آدیش دیا کرتے تھے۔ ہر کارکن کو یدی کسی کارکن سے زیادتی ہو جاتی تو مہمانوں سے سوئم شمع مانگتے۔ ان کے بہنوئی نے بھی لکھا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں کسی سے کبھی دشمنی نہیں کی۔ وکالت مال تحریک جدید کے ایک انسپکٹر لکھتے ہیں کہ ان کے راجیوں کا 75 روم کا لمبا دورہ تھا۔ انڈیا کے کیرلا، تامل ناڈو میں اسی مدھے میں بیمار ہو گیا تو میری تیمارداری بھی انہوں نے اس طرح کی جس طرح کوئی والدین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے شمع اور رحم کا ویوہار فرمائے، ان کے بچوں کو، پتنی کو صبر اور سکون عطا فرمائے، ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ اگلا ورنن ہے مکرم مقصود احمد صاحب بھٹی، مبلغ سلسلہ قادیان کا، جو 18 مئی کو 52 برس کی آیو میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مرحوم جماعت احمدیہ چار کوٹ، ضلع راجوری، صوبہ جموں کشمیر سے سمبند رکھتے تھے۔ ان کا خدمت کا سمے 30 برس سے پر آدھارت ہے۔ ان کو امیر زون لکھنؤ اور تقریباً 1 برس مبلغ انچارج سری نگر سیوا کی توفیق ملی۔ 2017 سے وفات تک مکمل طور پر مرکزی قاضی کی فل ٹائم مرکزی قاضی کے طور پر سیوا کی توفیق ملی۔ قضاء میں بڑی مستعدی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اپنے کام سر انجام دے رہے تھے۔ درجنوں مقدمات کے فیصلے کیے۔ اپنے ذمہ کاموں کی بڑی فکر رہتی تھی، بلکہ بیمار تھے جب ہسپتال میں تھے۔ پچھلے دنوں ان کو بھی کورونا ہو گیا تھا تو ہسپتال میں بھی کاموں کی فکر رہتی تھی۔ بڑے ملنسار، خوش مزاج، دلیر، معاملہ فہم اور مستعد واقف زندگی تھے۔ مرحوم موسی تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں ماتا اور 3 بھائیوں کے اترکت پتنی اور 3 بچیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحم اور مغفرت کا ویوہار فرمائے، ان کی بچیوں کو بھی کی بھی حفاظت فرمائے، ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ورنن ہے جاوید اقبال صاحب فیصل آباد کا، جو 66 برس کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بیٹے طلحہ جاوید لکھتے ہیں کہ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے پردادا بابا چکیرہ کے ذریعہ سے، جن کا نام ان کے پیشہ چکی بنانے اور اس کی مرمت کی وجہ سے پرسدھ تھا، گلیوں میں آواز لگا کر اپنا کام کیا کرتے تھے۔ اسی دوران وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار، کویتاؤں کو اونچی آواز میں گنگناتے رہتے تھے۔ تبلیغ کے رستے بھی کھلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے علاوہ باقاعدہ نمازوں کے تہجد گزار تھے۔ گھر والوں کو بھی باجماعت نماز پڑھنے کی آدیش دیتے تھے، بلکہ گھر میں باجماعت نماز کی ویوستھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت نیمت کرتے تھے، ترجمہ بھی پڑھتے تھے۔ خطبہ سننے کا وشیش ویوستھا تھی۔ گھر والوں کو ساتھ بٹھاتے اور خطبہ سنتے، اور MTA پر خدمت دین کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ 84 عیسوی کے حالات کے بعد جب جماعت کی آڈیو کیسٹ کے ذریعہ سے خلیفہ وقت کا خطبہ پہنچایا جاتا تھا جماعتوں میں، تو کیسٹ تھیلے میں ڈال کر سائیکل پر گاؤں گاؤں جا کر پہنچایا کرتے تھے۔
اور جب MTA کا آغاز ہوا تو اپنے گھر میں ڈش لگوایا اور لوگوں کو گھر بلا کے سنوایا کرتے تھے خطبہ۔ ان کے پیچھے رہنے والوں میں ماتا، پتنی باسط اور 2 بیٹے شامل ہیں اور ایک پتری ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ورنن ہے مکرمہ مدیحہ نواز پتنی نواز احمد صاحب مربی سلسلہ غانا کا، جو 16 اپریل کو 30 ورش کی آیو میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ گھانا میں ہی تھیں، وہیں ان کی وفات ہوئی۔ مربی صاحب لکھتے ہیں پتی ان کے کہ شادی کے 16 ورش میں خاکسار نے انہیں اتیادھک وشیشتاؤں سے بھرا ہوا پایا۔ بےحد حوصلہ مند، صبر کرنے والی، ہمدردانہ بھاونائیں اور بڑی پریم کرنے والی مہیلا تھیں۔ بہترین ماں اور با وفا بیوی تھیں۔ غانا میں جہاں بھی افسر ملتا بچوں کی کلاسیں لیتی، اپنے بچوں کے ساتھ بٹھا کر قرآن پڑھاتی، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتیں اور کسی کی سخت گوئی کا کبھی اتر نہ دیتیں بلکہ برداشت کرتیں۔ خاکسار کو بھی برداشت کرنے کا کہتیں، دعا کی تلقین کرتی رہتیں۔ بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے والی تھیں۔ خلافت سے وابستگی کے لیے اکثر بچوں کے ساتھ خلافت کی برکت کا تذکرہ کرتی تھیں۔ ایک غریب پرور اور نیک مہیلا تھیں۔ پیچھے رہنے والوں میں میاں کے اتیرک 3 بچے، فرات صفی عمر 13 سال، فیضیہ عمر 8 سال، زرار عمر 1 سال شامل ہیں۔ سب بچے ماشاءاللہ وقف نو میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ان کے بچوں کے حق میں قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، مغفرت اور رحم کا وہوار فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر